बस इतना दिख रहा है कि दीवार पे कुछ बैठा है, लेकिन पता नहीं लग रहा कि क्या बैठा है। तो जरा जी मुझे बता तो सही कि दीवार पे क्या बैठा है। तो जैसे हम करते हैं आगे से, वो कहता है अबू जी क्या कर, नहीं अगर देखा जाता तो दफा करें, जरूर आपने देखना, क्या देख के लेना है आपने, लेकिन चलो फिर भी मैं बता देता हूं कि कवा बैठा है। इधर तीर लगा कि ओ जालिम तेरे लिए क्या क्या नहीं किया मैंने, अगर बात ही पूछ ली है तो आगे से तुझे बातें आती हैं। हम करते हैं इस तरह के नहीं करते, हम करते हैं इस तरह के नहीं करते। वो क्या चलो फिर देखता हूं क्या करते हैं। फिर वो आगे से कहता है बेटा बात ये है कि अब सुना भी नहीं जाता, अब सुनना भी तो मैंने तेरे कानों से ही है, तो जरा ये ऊंचा बता मुझे ये दीवार पे क्या बैठा है, मुझसे नहीं सुना गया। तो टूट के पड़ गया और नहीं सुना जाता तो चुप करके बैठे, क्या आप करते हैं। तो बाबे ने रोना शुरू कर दिया। तो ज़ाहिर था तो बेटा ही ना, जब वालिद को रोता देखा तो फिर थोड़ा दिल नरम पड़ गया। तो पूछता अबू जी रोन क्यों डे दे। तो आगे से कहने लगा बेटा जब तू छोटा था ना तो एक दिन इसी तरह दीवार पे आके कौवा बैठा था, और तूने जब पहली बार मुझे पूछा था कि दीवार पे क्या बैठा है तो मैंने 40 बार तेरा मुंह चूम के तुझे जवाब दिया था। तो आज जब मेरी बारी आई तो दूसरी बार में गुस्सा कर गया तो ना, इनका अदब करो। और मैं आपसे सच कहूंगा हज़रत जी, ये हमसे पूछो जिनके पास अब माँ बाप नहीं रहे, ये क्या होते हैं, ये क्या नेमते हैं। ये घड़ी टूट जाए ना मिल जाती है बाजार से, गाड़ी खड़ी है अगर उसका कोई मामला बन जाए वो भी बाजार से मिल जाती है, वेस्टकोट फट जाए मिल जाएगी, कपड़े फट जाए मिल जाता है हज़रत। लेकिन हज़रत जी ना माँ बाजार से मिलती है ना बाप बाजार से मिलता है, ये नहीं मिलते। इसलिए जिस जिसके पास ये नेमत मौजूद है इसकी कदर करो, ये नहीं मिलेगी। और हज़रत जी मैं कहता हूँ आप जितना मर्जी इनसे कर लें आप इनका बदला नहीं दे सकते। मैंने कहा ना मैंने बहुत कुछ अब अपने बच्चों से सीखा है, ये वालिदैन क्या होते हैं। जाहिर है हज़रत जी अल्लाह ने रहमत की है, मेरे लिए सबसे मुश्किल काम बाजार जाना है, लेकिन जाना पड़ता है, मजबूरी है, क्या करें हम भी बच्चों वाले, क्योंकि लोग पहचान लेते हैं फिर बड़ा औखा हो जाता है। मैं कहता हूँ अल्लाह करे ना ही बाजार जाना पड़े, लेकिन जाना पड़ता है। फिर जाके मेरी कोशिश होती है कि जल्दी जल्दी से निकले यहाँ से, लेकिन मैं अपने साथ बच्चों की माँ भी तो लेके जाता हूँ। तो मैं आपको बताऊँ माँ किसको कहते हैं माँ। मसलन को बाजार हम कोई चीज खरीद लेना, वो मैं कहता हूँ चल ठीक है चल, लेकिन वो क्या करती है, वो बच्चों के साथ लगा के चेक करे, नहीं ये कलर अच्छा नहीं लग रहा, माँ है ना ये कलर अच्छा नहीं लग रहा, दूसरा उठाएगी फिर देखेगी, नहीं ये अच्छा नहीं लग रहा, जूता लेने जाएंगे मेरी कोशिश होती है बस लेके निकले जल्दी जल्दी से, लेकिन वो क्या करती है, वो पैरों में पहना पहना के चेक करती है, नहीं ये अच्छा नहीं लग रहा। सच बताना जरा, बिल्कुल सच बताना। सारे माँ बाप वाले बैठे हमारे पास तो अब ये निमते नहीं कोई नहीं, सारे माँ बाप वाले बैठे हो, सच बताना। कभी को माँ को लेके गया और चेक किया लगा के सोना लग रहा है कि नहीं लग रहा है? माशाल्लाह हज़रत आप सारे, मैं झूठ तो नहीं बोल रहा, इस तरह माएँ करती हैं कि नहीं करती? क्योंकि बिला हजरत करती है कि नहीं करती? सच बताना हजरत, कभी कोई एक दफा भी माँ को बाजार लेके गया और उसके साथ कपड़ा लगा के देखा, ये मेरी माँ को सोना भी लग रहा है, अल्लाह की कसम है कभी गिला नहीं करेगी तुम्हारे साथ। कभी कोई अपने वालिद को बाजार लेके गया, जूती उसके पाँव में पहना के चेक की हो, ये जूती मेरे अबू जी को सोनी लग रही है कि नहीं लग रही, कभी गिला नहीं करेगी। ये माँ और बाप है, हम इनको कुछ नहीं दे सकते, लेकिन जिस जिसके पास मौजूद है उनकी कदर करो जरा। तुम्हें तब पता चलेगा जरा जब ये चले जाएंगे, इनकी कदर करो। हमारे पास नहीं है, वालदा साहबा भी मिसाल कर गई, और पिछले साल दिसंबर में वाले साहब भी इंतकाल कर गए। खूब हज़रत इनकी खिदमत करो, खूब इनकी खिदमत करो, खूब इनकी खिदमत करो, खूब इनकी खिदमत करो। ये नेमतें हैं, ये नेमतें। और वालिदैन की दुआ, एक होता है दुआ करवाना, ठीक है, और एक होता है दुआ लेना, दोनों में बड़ा फर्क है। हम दुआ करवाते हैं लेते नहीं हैं, दुआ लेनी सीखो अपने वालिदैन से।
جب رات کو جاتے ہو نا تو ان کے پاؤں دبایا کرو، دعائیں لیا کرو. اور پتہ نہیں آپ کے کراچی میں بھی یہ بات ہے کہ نہیں ہے، ہمارے ادھر بڑی یہ بات ہے جی، ایویں کو سال ڈیڑھ ہی لگا ہے مصباحی صاحب ہو رہا ہے، پتہ نہیں. میں اکثر جان جاتا ہوں، میں کہتا ہوں پتر سن لو کہ کیوں مصباحی ہو رہا ہے. میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں کو زیادہ پڑھا نہیں، بلکہ آج بھی سیکھ رہا ہوں. صرف اتنا ہے کہ والدین کی دعائیں ہیں میرے پاس، اور کچھ بھی. جتنے آپ بچے بیٹھے ہو نا حضرت جی، سمجھو ہم اپنے والدین کے نوکر ہیں. نوکر بن جاؤ اپنے والدین کے، اپنی امی کے نوکر بن جاؤ. جو کام کر رہی ہو نا ساتھ جا کے لگ جایا کرو. میرا جب تعلیمی دور تھا نا تو میری والدہ صاحبہ بیمار رہا کرتی تھی، تو میں پھر اپنی والدہ صاحبہ کو برتن دھو کے دیا کرتا تھا، میں اپنی والدہ کو کپڑے دھو کے دیا کرتا تھا، میں اپنی والدہ کو گھر میں جھاڑو دے کے دیا کرتا تھا. اللہ کا شکر ہے اب تو بڑی عام بائکیں ہیں نا. میرے پاس اس وقت یہ سن 2000 تقریباً 5 یا 6 کی بات ہے، میرا جو تعلیمی دور تھا تب میرے پاس سہراب کی سائیکل ہوتی تھی. تو میں نے اپنی امی کو کہنا امی جی آؤ آپ کو سیر کرواؤں. تو میری امی نے آگے سے مجھے مسکرا کے کہنا وہ تیرے کل کیڑی شے ہے جی تم سیر کروانی. میں نے کہا امی جی سائیکل پہ. میری امی نے آگے سے مجھے ہنس کے کہنا وہ سائیکل پہ بھی سیر ہوتی ہے. میں نے کہا امی جب ہے ہی سائیکل ہے تو میں کیا کروں گا، وہ آپ کو سائیکل پہ سیر کرواتا ہوں. تو پھر میری امی جی نے نا سائیکل پہ بیٹھ جانا، پھر میں نے اپنی امی کو سیالکوٹ گھمانا سائیکل پہ. اور پھر کیا ہوتا، پھر میری امی جی کی آواز میرے کانوں میں آیا کرتی تھی، یا اللہ یہ میں سائیکل تے سیر کروانا تو انہوں دنیا دیا سیرا کروائی. لو دعائیں پتر، اپنے والد کے پاؤں دباؤ رات کو. یہ پاؤں تمہارے لیے بڑا تھکے ہیں، ہاں یہ پاؤں تمہارے لیے بڑا تھکے ہیں. یہ پاؤں سارا دن تمہارے لیے کراچی کی سڑکوں پہ چلتے رہے، دباؤ لیتے کے پاؤں. اپنی یہ جو تمہاری ماں ہے یہ تمہارے لیے کئی راتیں جاگی ہیں، ان کی خدمت کرو. یہ نعمتیں بار بار نہیں ملتی. لیکن حضرت دوسری طرف جس نے ان کی بے ادبی کی، جس نے ان کو ستایا، جس نے ان کا دل دکھایا، تو اس سے زیادہ بد نصیب کوئی نہیں. ٹھیک ہے جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے. بیٹا کہتا ہے ابا آپ نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ ظالم سارا کچھ تو اسی نے کیا ہے، سارا کچھ اسی نے تو کیا ہے، اور کس نے کیا؟ تیری فیسیں کس نے دی ہوئی ہیں؟ اگر اس نے کچھ نہیں کیا تو جوان کیسے ہو گیا؟ اگر یہ نہ کچھ نہ کرتا تو مر جاتا کہیں جا کے. اس نے کیا تو جوان ہوا ہے. ہاں یہ ایسی باتیں نا کبھی بھی کرنا ہے. یہ بھائی کس باپ کا دل نہیں کرتا کہ میرا بیٹا گاڑی پہ نہ بیٹھے؟ وہ سارا کچھ کر دیتا ہے، باقی ہونا نہ ہونا تو اس کی مرضی ہے نا میاں. اور میں اللہ اس حوالے سے نا مجھ پہ کچھ اعتراضات بھی ہوئے ہیں. میں کہتا ہوں اس معاشرے میں سب سے زیادہ باپ پس رہا ہے. مجھے نہیں پتا آپ کے کراچی میں کیا ملا، ہمارے سے ادھر پنجاب میں تو یہی ہے. ٹھیک ہے جی، فیسیں ابو جی نے دی، یونیورسٹی کی فیسیں ابو جی نے دی، بی بی ایس کی فیسیں ابو جی نے دی. حضرت صاحب ڈاکٹر بن گئے، اچھی سیلری لگ گئی، حضرت صاحب نے گاڑی خرید لی. تو گاڑی خرید کے لکھوایا پیچھے کیا؟ یہ میری ماں کی دعا ہے. واہ بھائی حضرت جی کیسا فکر ہے، میرا معاشرہ کیسا معاشرہ بنتا جا رہا ہے، کیسا ظلم ہے باپ کے ساتھ. حضرت جی وہ یہ دیکھیں نا حضرت جی، یہ جو کیمرہ مین ہمارے بیٹھے ہیں یہ کس لیے بیٹھے ہیں؟ حضرت یہ اپنی اولاد کے لیے بیٹھے ہیں. اپنا پیٹ تو بندہ پال ہی لیتا. میں سیالکوٹ سے آیا ہوں تو کس لیے آیا ہوں؟ جو باہر یہ سڑکوں پہ جو ریڑیاں لگائے کھڑے ہیں یہ کس لیے کھڑے؟ سارے اولاد کے لیے کھڑے ہیں. حضرت اپنا پیٹ تو بندہ پال ہی لیتا ہے، یہ نہیں کے لیے بندہ دھکے کھاتا ہے. پھر جب تم بڑے ہو جاتے ہو پھر تم باتیں کرتے ہو جی آپ نے میرے لیے کیا کیا ہے. سب سے زیادہ میرے معاشرے میں باپ پستا ہے. حضرت ماں کے لیے کلام بھی بڑے ہیں، ماں کے لیے قصیدے بھی بڑے ہیں، ماں کے لیے جملے بھی بڑے ہیں. اے جی کوئی کہندا نہیں پت کارا ماما جدو مر جاندی. اور ڈنگرا تو یہ کیسے فکر ان بچوں کو سکھا رہا ہے؟ بھائی بیٹا گھر نہ آئے تو کس باپ کو نیند آتی ہے؟ جی ماشاءاللہ بڑے باپ بیٹھے ہیں، بیٹا گھر نہ آئے تو نیند آتی ہے؟ کیسا جملہ ہے حضرت جی یہ؟ کوئی کہتا نہیں پت کارا ماما جدو مر جاندی. کیا بچوں کو باپ کا بغض سکھا رہے ہو؟ نہیں حضرت جی مجھے کسی کے باپ کا تو نہیں پتا، میں نے اپنے والے سے سیکھا. ہم سفر پر رہنے والے لوگ ہیں. میں رات کو 2:30 بجے بھی گھر گیا، میں رات کو 3 بجے بھی گھر گیا. کبھی اس طرح نہیں ہوا حضرت جی کو اٹھ کے میرا استقبال میرے والد صاحب نے نہ کیا ہو. میں نے آگے سے کہنا ابو جی 3 بجے میں سو جانا سی، کیوں جاگ دے پھر؟ وہ پتر جی نیندر تو نہیں آندا، میں نے نیندر نہیں آندی ہے. اور آج بندہ آ کے کہے جی آپ نے کیا میرے لیے کیا ہے؟ نہیں حضرت جی
کہ کبھی یہ گاڑی پہ یہ نہیں لکھا نا یہ میری ماں کی دعا ہے. فیسیں ابو جی دیں, کپڑے ابو جی لے کے دیں, یونیفارم ابو جی لے کے دیں, جوتیوں کے پیسے ابو جی دیں, پارک تمہیں ابو جی لے کے جائیں ہیں جی, عید پہ نئے کپڑے ابو جی دلوائیں, گھڑیاں ابو جی لے کے دیں, موبائل ابو جی لے کے دیں, تو گاڑی کے پیچھے یہ میری ماں کی دعا ہے. واہ بھائی واہ, کیسا ظلم ہے. اور میں حضرت جی کہتا ہوں ابے کے ظرف پہ بھی قربان جاؤں, گاڑی پہ اس کا نام ہی نہیں لکھا کوئی بھی, گاڑی پہ لکھا ہوا یہ میری ماں کی دعا ہے, بیچارہ پھر چپ کر کے بیٹھ جاتا. اچھا جی میں میرا پتر راضی. بیٹے نے باپ کا نام ہی نہیں لکھوایا, فیسیں اس نے دی, سکول چھوڑنے وہ جاتا تھا, سکول سے لینے وہ آتا تھا, ٹھیک ہے جی, بیٹے کے لیے مزدوری اس نے کی, بیٹے کے لیے مشقت اس نے کی, بیٹے نے باپ کا نام ہی نہیں لکھوایا گاڑی پہ, اس نے لکھوا دیا یہ میری ماں کی دعا ہے. لیکن قربان جاؤں کچھ بھی نہیں کہتا, پھر بھی چپ کر کے گاڑی پہ بیٹھ جاتا ہے. ہمارے معاشرے میں باپ سے بھی زیادہ مظلوم ہے کوئی ہے نہیں حضرت جی. ان کی قدر کرو. یہ نہیں, میں جتنے جوان بچے بیٹھے ہو اپنے والدین کی خوب خدمت کرو, اپنے والدین کی خوب خدمت کرو. اللہ سب پہ رحم فرمائے, اللہ ہمیں 5 وقت کا نمازی کر دے, اللہ ہمیں والدین کی بے ادبی سے, اللہ ہمیں والدین کی دل آزاری سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے. وما علینا الا البلاغ المبین.